بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 12 کے مضامین میں سے ایک تو مضمون ہے جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے انسان ہی نہیں بلکہ اس روئے زمین پر اور اس کائنات میں پائے جانے والی ہر مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی فرماتے ہیں مَا أُرِيدُ مِنْكُم مِّن رِزْق، میں تم سے کوئی رزق نہیں چاہتا، ان اللہ هو الرزاق، رزق تو اللہ دینے والا ہے، اور یرزقہ من حیث لا یحتسب، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی انسان کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان کے ذمہ ہے کہ وہ کوشش کرے، وہ محنت کرے، رزق کے حصول کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگائے، لیکن اس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ایک مضمون تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کو اس حوالے سے مطمئن بھی ہونا چاہیے کہ میرا رازق اللہ ہے، وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ نہ دینا چاہے تو پھر پوری کائنات مل کر دے کے دکھا دے۔ اس 12ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا، اور خاص طور پر یہاں اس 12ویں پارے میں یہ خاص طور پر ان کے بیٹے کا تذکرہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے، ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا جو ان پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب عذاب کا فیصلہ ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا اور وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی بنانے کا حکم ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ اب جب عذاب آنا تھا پانی کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، بارش کی صورت میں، تو جو لوگ اس کشتی میں ہوتے اللہ پاک ان کو بچا لیتے، اور جو کشتی میں نہ ہوتے وہ غرق ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم یہی ہوا کہ جو جو ایمان والے ہیں ان سب کو آپ اپنے ساتھ اس کشتی میں سوار کر لیجئے۔ کشتی روانہ ہونے لگی تو ان کا بیٹا ان کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہنے لگے یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹا تم ادھر آؤ، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ان کافروں کے ساتھ ہی نہ بنو، کیونکہ جو کشتی میں نہیں آئے گا، اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا، اس کا انجام برا ہے۔ وہ کہنے لگا ابا جان کتنا پانی آ جائے گا، سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمونی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے بیٹا آج اللہ نے جس پر رحم کیا اور جو بچا سو بچا، ورنہ اللہ کے رحم کے سوا بچنے کی کسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ وحال بینہم الموج، یہ بات چیت چل رہی ہے اور ایک لہر آئی، اور اس لہر نے نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کو اٹھا کر پانی میں پٹک دیا اور وہ بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ فکان من المغرقین۔ نوح علیہ السلام نے جب بعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی، نجات دے دی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور ایک دعا کی، یا آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کے حضور اپنا ایک شکوہ سا پیش کیا، اور کہنے لگا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے، اور آپ نے کہا کہ آپ کے اہل کو بچا لیں گے۔
تو یا اللہ وہ تو میرے اہل میں سے تھا، تو وہ آپ نے اس کو غرق فرما دیا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے۔ جب تک اعمال ٹھیک نہیں ہے، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جب تک ایمان نہیں ہے، اس وقت تک اللہ کی رحمت اس انسان کے اوپر متوجہ نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک وہ ایمان پر اور اللہ کی ذات پہ یقین پر نہ ہو اور اس کے اعمال ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں بیٹا ہے نبی کا، اور اس وقت روئے زمین پر یہی ایک نبی موجود ہے، اس نبی کا بیٹا ہے، نسب بہت بڑا ہے، نسب بہت عالی ہے کہ نبی کا بیٹا ہے، لیکن چونکہ نبی کے راستے پر نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے، گمراہی پر ہے، تو نبی کا بیٹا ہونا اس کو نہیں بچا سکا۔ نبی خود کہہ رہے ہیں آجا تاکہ تم بچ جائے، لیکن نبی کہہ رہے ہیں نبی کا بیٹا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے، تو اس کا بیٹا ہونا، نبی کا بیٹا ہونا، اس کا اتنا عالی نسب ہونا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ اسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس کا عمل کم ہو اس کا حسب اسے آگے نہیں کر سکتا، جس کا عمل پیچھے ہو، جس کا عمل کم ہو، جس کا عمل خراب ہو، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ایمان، اعمال صالحہ، عقائد کی درستگی۔ جب یہ چیزیں ہیں تو پھر جو نبی کے بیٹے نہیں بھی تھے نا وہ بھی بچ گئے، اور جب یہ چیز نہیں تھی نا تو جو نبی کا بیٹا بھی ہے، نبی کے گھر والا بھی ہے، وہ بھی نہیں بچ سکا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ وہ بھی نہیں بچ سکی، وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوئی۔ یہ دوسرا مضمون ہو گیا۔ تیسرا جو مضمون ہے اس 12ویں پارے کا، وہ قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ اس 12ویں پارے میں تقریباً انبیاء علیہم السلام ہی کا تذکرہ زیادہ تر چلتا ہے اور ان کی قوموں کا۔ نبی آئے، قوم کو سمجھایا، ہدایت کی طرف راغب کیا، ترغیب دی، قوم نہیں آئی ہدایت پر، قوم تباہ ہوئی۔ اسی میں سے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے، یہ اردن کے علاقے تھے، ان کی طرف مبعوث فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک بہت ہی غلط حرکت میں مبتلا تھی، اور وہ غلط حرکت جو تھی وہ جس کو ہم جنس پرستی بھی کہا جاتا ہے اور جس کو بدفعلی بھی کہا جاتا ہے، یعنی مرد مردوں سے اپنی شہوت اور خواہش پوری کرتے تھے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیسے لوگ ہو عورتوں کو چھوڑ کر اور مردوں سے اپنی ہوس اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آتے ہو۔ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي أَطْهَرُ لَكُمْ، لوط علیہ السلام نے یہ بھی کہا میری قوم دیکھو یہ بچیاں ہیں نا، قوم کی جو بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم کرنا اور وہاں سے اپنی خواہش پوری کرنا یہ تمہارے لیے صحیح اور پاک راستہ ہے۔ تم اس صحیح اور پاک راستے کو چھوڑ کر غلط اور خراب راستے کی طرف کا انتخاب کیوں کرتے ہو؟ قوم کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ظاہر ہے جس قوم کو، جس طبقے کو، جس برائی کی لت پڑ چکی ہو نا، جس قوم کو، جس طبقے کو جس برائی کی لت پڑ چکی ہو، ان کو وہی کام اچھا لگتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ ان کو لت پڑ گئی ہے، ان کو اب یہ کام اچھا لگتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر سب سے زیادہ عذاب نازل فرمائے۔ قوم لوط واحد قوم ہے جس پر بیک وقت 5 عذاب آئے ہیں۔ قوم لوط واحد قوم ہے، یعنی اللہ کے ہاں یہ عمل کہ مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا یہ غیر فطری طریقہ ہے، یہ
حیوانی سے بھی آگے بڑھ کر طریقہ ہے، یہ شیطانی طریقہ ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا طریقہ ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس قوم کے اوپر 5 عذاب آئے۔ ان 5 عذابوں میں سے کچھ عذاب تو مشترک تھے، جیسے چیخ چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کیا گیا، جیسے زلزلے کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا۔ یہ عذاب تو پہلی قوموں پر بھی آئے، مشترک تھے، لیکن ان کے اوپر 3 عذاب اور آئے جو اور کسی قوم پر نہیں آئے۔ ان پر ایک عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةٍ۔ پتھر ٹارگیٹڈ ہوتا تھا کہ یہ پتھر اس بندے کو لگنا ہے، مسومہ، باقاعدہ اس کی نشاندہی کی گئی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ یہ پتھر اس شخص کو لگے گا، اس کی کھوپڑی میں لگے گا اور اس کی کھوپڑی کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا۔ ایک عذاب اس قوم پر یہ آیا، اور دوسرا عذاب اس قوم پر یہ آیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھایا گیا، ان کی زمینوں سمیت اٹھایا گیا اور آسمان کے قریب لے جا کر ان کو الٹا پٹخ دیا گیا۔ والمؤتفقہ، اور وہ الٹی ہوئی بستی اہوا، جس کو پٹخ کے دے مارا۔ والمؤتفقات، اور الٹائی ہوئی بستیاں، یہ قوم لوط، اس پر یہ عذاب جو اور کسی قوم پر نہیں آیا، یہ دوسرا عذاب اور کسی قوم پر نہیں آیا، صرف اس قوم پر آیا ہے۔ اور تیسرا عذاب جو اور کسی قوم پر نہیں آیا، فغشاہا ما غشا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غلیظ اور بدبودار ترین پانی پھینکا۔ یہ جو بحر مردار کہلاتا ہے، بحیرہ میت جو ہے، ڈیڈ سی جسے کہا جاتا ہے، یہ وہی جگہ ہے اور یہ وہی غلیظ پانی ہے جو بطور عذاب کے اس قوم کے اوپر مسلط کیا گیا۔ پیغام کیا ہے، تعلیم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ عمل اللہ کے ہاں اس قدر مکروہ ہے، غلیظ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی مرتکب قوم کے اوپر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 عذاب مسلط کیے اور ان کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج دنیا اس کو انسانی حقوق تصور کر رہی ہے، ہیومن رائٹس تصور کر رہی ہے کہ یہ انسان کا حق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں، جب انسان ہدایت سے ہٹتا ہے نا تو اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے اللہ رب العزت نے نماز کی ترغیب دی، اور نماز کی ترغیب دیتے ہوئے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو، دن میں بھی اور رات میں بھی، اور دن شروع ہوتے وقت بھی اور دن ختم ہوتے وقت بھی، اور رات کو بھی نماز قائم کرو۔ آگے اس کا فائدہ بیان فرمایا، اور فائدہ یہ بیان فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، یہ برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ فائدہ تو ہم سے اگر گناہ ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام جاری رکھیں۔ اللہ پاک ان کی برکت سے ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں اور ہماری غلطیوں کو بھی معاف فرماتے جائیں گے۔ 12ویں پارے میں سورہ یوسف بھی شروع ہوتی ہے، اور قرآن کریم نے اس سورت کو اور اس سورت میں بیان ہونے والا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کو احسن القصص قرار دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اور آج کے اس خلاصے میں، 12ویں پارے کے خلاصے میں، یوسف علیہ السلام کے واقعے یا سورہ یوسف کے 2 مضامین بیان کرنے ہیں۔ ایک مضمون تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس خاتون کے گھر میں قیام پذیر رہے، تو وہ خاتون شیطان کے بہکاوے میں آئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ چونکہ وہ وقت وہ جو خاتون تھی وہ مصر کی
با اثر ترین، طاقتور ترین اور حاکم وقت کی، قرآن کریم کہتا ہے امرأۃ العزیز، جو حاکم وقت تھا اس کی عورت تھی، تو انتہائی با اختیار اور انتہائی اثر رسوخ والی اور انتہائی وسائل والی۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جتنے راستے جس سے یوسف علیہ السلام بچ کے نکل سکتے تھے وہ سارے راستے بند کر دیے۔ قرآن کریم کہتا ہے وغلقت الابواب، اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ یوسف علیہ السلام اس کے شر سے بچ سکے، بچ سکنے کے جتنے دروازے تھے اس نے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی کہ اب تو تمہارے پاس جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں، آؤ میرے طرف آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے اس برائی سے بچنے کا ارادہ کیا، قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں ایسے گناہ سے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے گناہ سے۔ اور یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کے لیے، یوسف علیہ السلام جب اس گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ کیسے؟ نمبر 1، وہ جتنے دروازے اس نے بند کیے تھے اللہ رب العزت نے ان دروازوں کو کھولنا شروع کر دیا، اور جتنے راستے اس نے بند کیے تھے ان سب راستوں کو اللہ رب العزت نے کھولنا شروع کر دیا۔ اب یہ خاتون پیچھے بھاگ رہی ہے اور یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہی۔ اس خاتون نے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے اس خاتون کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے کھینچا تو کرتا پھٹ گیا۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدی الباب، جب آخری دروازہ کھلا تو اس خاتون کا شوہر عزیز مصر وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے، کیونکہ دونوں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یکدم وہ جو عورت تھی عزیز مصر کی بیوی، اس نے پینترا بدلا، اس نے پلٹا کھایا، اس نے وہ جو مکر ہوتا ہے عورت کا، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اس نے اپنے اس مکر کا اظہار کیا، اس مکر کو اس نے پیش کیا، سامنے لائی۔ یکدم معصوم اور مظلوم بن کر اپنے شوہر کو کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، شکر ہے آپ آ گئے، دیکھو یہ میرے ساتھ کیا کرنے لگا تھا، آپ نہ آتے تو میں تو لٹ گئی تھی، آج میں تو رول گئی تھی، آج میری تو عزت تار تار ہو جاتی۔ ایسے شخص کو نہیں بچنا چاہیے، اس کو سزا دیں، اس کو پکڑیں، اس کو جیل میں ڈالیں۔ یہ اتنا احسان فراموش، اتنا احسان فراموش، ہم نے پالا، یہ سب کچھ کیا۔ اب عورت جب اس طرح کا اظہار کرے تو یکدم آدمی کی عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے، اور وہ یہی سمجھا، عزیز مصر یہی سمجھا کہ یوسف علیہ السلام ایسا کرنا چاہ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا کوئی برائی کا ارادہ نہیں تھا، یہ تو اس عورت نے میرے ساتھ ایسا کرنا چاہا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میں ثابت کر سکتا ہوں، یوسف علیہ السلام نے کہا میں ثابت کروں گا، میں کوئی گواہی لاؤں گا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کو ثابت فرمایا۔ کیسے ثابت فرمایا؟ یوسف علیہ السلام کی برات کو ثابت فرمایا کہ قصوروار یوسف علیہ السلام نہیں ہے، یہ عورت ہے۔ ایک معصوم بچہ، اس معصوم بچے کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی دی، اور وہ وشہد شاہد من اہلہا، اور وہ گواہ کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من قبل، یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھ لو، پیچھے سے پھٹی ہے یا آگے سے پھٹی ہے؟ پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ جو خاتون ہے یہ قصوروار ہے، یہ غلط ہے، یہ خطا کار ہے۔ اور اگر آگے سے پھٹی ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں اور وہ خطا کار ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ معصوم چند دن کا بچہ جس کا بولنا ممکن نہیں ہے، اس نے اتنی بڑی گواہی دی، کہنے کو کچھ بھی نہیں رہا تھا پیچھے۔ یوسف علیہ السلام کی برات بالکل ہر کسی کی اور ہر کسی کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ سبق کیا ہے؟ بہت بڑا سبق کیا ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں
جب بندہ اللہ کے لیے برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ سے بچنے کی اپنی سی کوشش کرتا ہے، پھر راستے بند بھی ہو جائیں تو راستے اللہ خود کھولتے ہیں۔ پھر لوگوں کے سامنے اس کی پاکی اور اس کی برات کی کوئی ثبوت اور دلیل نہ بھی ہو تو اللہ اپنے غیب سے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور اس کی برات کے ثبوت پیش فرماتے ہیں۔ مضامین تو بہت سارے ہیں، اختصار کے پیش نظر چند باتیں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔